اندرونی لڑائی ہے پارٹی کی. ہاں بہت زیادہ حلیمہ بی بی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, بشریٰ بی بی ٹیک اوور نہیں کرنے دے رہی, ٹھیک ہے نا جی. باہر آپ حیران ہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 6 ان کے گروپ ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر جتنے ایم این ایز ہیں جی. ان میں 6 گروپس ہیں ان کے. گنڈا پور صاحب اور کچھ اور لوگ جو بظاہر لگ رہا تھا کہ کچھ سین ایڈوائسز دے رہے ہیں خان صاحب کو, ان کو بھی مائنس کر دیا گیا ہے. خان صاحب ان کے اوپر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے حلیمہ خان صاحبہ بات کر رہی تھی کہ جی بتائیں آخر مسئلہ کیا ہے. ان کی نظر میں کیسز میں کوئی ویٹیج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 1 منٹ کا کیس نہیں ہے, عدلیہ کو پوری مینیپولیٹ کر اچھا دیا. پہلی مطلب یہ ان بات کا سنیں, سٹانس ہے. ان کے اندرونی لڑائی ہے پارٹی کی. ہاں بہت زیادہ ہو حلیمہ چکی بی ہے. بی ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے, بشریٰ بی بی ٹیک اوور نہیں کرنے دے رہی, ٹھیک ہے نا جی. باہر آپ حیران ہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 6 ان کے گروپ ہیں. نیشنل اسمبلی کے اندر جتنے ایم این ایز ہیں جی. ان میں 6 گروپس ہیں ان کے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں, 6 الگ الگ گروپ. 6 الگ الگ. اب پارٹی لیڈرشپ ہے اس کے پاس, جو پارٹی کا صدر ہے کے پی کے اندر, کے پی کے کی جو صدارت ہے جس کے پاس, جنید اکبر صاحب, جنید اکبر کے پاس. اور ادھر ایڈمنسٹریٹیولی جو ہے وہ گنڈا پور صاحب علامین گنڈا, دونوں کی نہیں آپس میں بنتی. آپ نے یہ کو علی ظفر ہے, سلمان اکرم راجہ ہے, یا سیکرٹری جنرل بیرسٹر ہے, لیکن ہیں, ان کا ابھی تک ہوتا ہے کہ نوٹس نہیں کوئی جاری ایک ہوا. دوسرے کے ساتھ یہ پارٹی ہے ہی نہیں. یہ پارٹی جو ہے نہ گراس روٹ پہ یہ پارٹی ہے. انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کا ڈھونگ رچایا, جھوٹ کا بیانیہ اس طرح بیان کرتے تھے جیسے انہوں نے کہا 90 دنوں میں کرپشن ختم کر دیں, تو اپنے گھر میں کرپشن شروع ہو گئی. یعنی جو فیلڈ مارشل کے ساتھ جو اختلاف ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا نا کہ جب وہ ڈی جی آئی تھے تو انہوں نے کہا بھائی میرے تیرے تو گھر سے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اس ملک کو لوٹ رہے ہیں, تیری بیوی لوٹ رہی ہے, میں سیدھے الفاظ میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جناب برا منا گئے اور بلا کے باجوہ صاحب کو کہا گھریلو خاتون ہے وہ, لیکن چلیں اس پہ نہیں جاتے. گھریلو خاتون پہ جانا کیوں نہیں چاہیے. گھریلو خاتون اس وقت گھریلو ہوگی نا جب وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو رہی تھی, اس وقت گھریلو تھی. بتائیں نا مجھے آپ. نہیں وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے ہسبینڈ کے لیے, ہسبینڈ کے لیے, ہسبینڈ کے لیے تو ہماری وائف بھی نکلی تھی. کبھی کسی نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے؟ ہماری بھی نکلی تھی. یہ نہیں بات ہوتی. بات یہ ہے, کہنے سے مراد یہ کہ ایک طرف آپ یہ دعوے دار ہیں, دوسری طرف ایویڈنس کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں لوٹ مار ہو رہی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے لیے جا رہے ہیں. فرق ہوگی صورت میں آپ کی وائف نے ایک فرنٹ مین رکھی ہوئی ہے. لیکن ان کو بھی تو پکڑا نہیں جا سکا نا اب تک. بس وہ نکل گئی, نہیں نکلنا چاہیے تھا, اور نہیں یہ کمزوری ہے میں سمجھتا ہوں. اور دوسری بات ہے کہ آپ جو بھی اسٹیٹ کے خلاف بات کریں, سوشل میڈیا پہ کریں, ویسے بات کریں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ناقابل معافی ہے, ناقابل معافی. لیکن وہ خیر اون ہی نہیں کرتے. ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے اس کے اوپر کیا کیا چیزیں شیخ مجیب سے متعلق, بنگلہ دیش, کیا کچھ پوسٹ ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو ہم اندھے ہیں. ہم اندھے ہیں, مطلب وہ اون بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ ہے. ایجنسیز اندھی ہیں, سب کچھ نظر آتا ہے, اور ان کو اکاؤنٹیبل بھی کیا جاتا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہ ہوگا. اب اسٹیٹ اس طریقے سے دیکھیں نا, جیسے بی ایل اے کی بات کریں, جیسے ٹی ٹی پی کی بات کریں, تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ بات بڑی زبردست کی تھی فیلڈ مارشل نے کی. 1500 لوگ کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اب انشاءاللہ تعالیٰ, میں نے اس دن بھی کہا آپ کے پروگرام میں بھی کہنے لگا, جو ایک ہمارے فوجی کو شہید کرے گا ہم 100 ماریں گے, اللہ کسی بھی لیول پہ, کسی لیول پہ. بالکل ٹھیک. اچھا اب تھوڑا سا سر آپ کے, کیونکہ لاسٹ فیو منٹس ہیں, آپ کے عہدے کے حوالے سے ریلوے میں بہت ساری چیزیں ہوئیں. کیا کچھ لوگ آئے, کیا کچھ کہہ کے گئے, کسی نے امپلیمنٹ کیا, کچھ نہیں کر سکے. آپ کیا نیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلی بات کہ میں جب آیا میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں نے کہا پنکچویلٹی, کلینلیس, اور بڑا مشکل ویسے آپ کو عہدہ ملا ہے. چیلنجنگ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں نا, میں نے کہا فوڈ کوالٹی, ٹھیک ہے, ان تینوں کے اوپر میں نے فوکس کیا. سعد رفیق صاحب نے بھی بہت ویسے کام کیا تھا. بہت میرا بھائی ہے وہ, میں اس کے کام کو کسی طور کے اوپر یہ نہیں کہوں گا, بڑا بہت زیادہ کام, بہت چیزیں بہتر کی, لیکن آپ اب نیا ویژن کیا لے کے آ رہے ہیں؟ لیکن میں بالکل, انہوں نے جو کیا وہ بہت ہے, اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا پنکچویلٹی کے اوپر, کلینلیس کے اوپر, فوڈ کوالٹی کے اوپر میں نے الحمدللہ پورے کا پورا زور دیا ہے. اس وقت ہماری جو پنکچویلٹی تھی جب میں نے ٹیک اوور کیا 46% تھی, اب 83% ہے. اور اس کے علاوہ کلینلیس آپ دیکھیں کہ ہمارے پنڈی کے اسٹیشنز تینوں, پنڈی, چکلالہ اور مارگلا, یہ آپ اپنے رپورٹر کو بھیجیں, یہ کل رپورٹ بنائے وہاں پہ اس کی کلینلیس کے اوپر, اس کے ویٹنگ ایریاز کے اوپر, اس کے انفارمیشن ڈیسک بنائے ہم نے. تمام بڑے اسٹیشنوں پہ انفارمیشن ڈیسک بنائے. پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے 40 اسٹیشنز پہ وائی فائی فری لگانے لگے ہیں. پھر ہم اسی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ سے مل کے 8 روٹس جو ہیں جہاں سے 8 کروڑ عوام, 10 روٹس کے اوپر 8 کروڑ عوام پنجاب کی مستفید ہوگی, ان کی اپلفٹنگ کرنے لگے ہیں. سی ایم پنجاب نے اس کے لیے فنڈنگ کے لیے ہمیں کہا ہے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد شروع کریں گے.